أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حق اور باطل کا معرکہ اس دن سے شروع ہو گیا جس دن انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ یہ تمنا کہ کوئی حق کا مخالف نہ ہو، یہ صحیح تمنا نہیں ہے۔ تمنا اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب اس کائنات دنیا کو پیدا کرنے والے رب کا فیصلہ ہے کہ یہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہمیشہ رہے گا اور ہم اس کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے، تو ہماری تمنا اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں، باطل سے نہ گھبرائیں نہ ڈریں،
نہ مرعوب ہوں، بلکہ اس سے ٹکر لیتے رہیں، حق کو طاقتور اور غالب اور باطل کو کمزور اور مغلوب کرنے کی کوشش میں ہم جان کی بازی لگا دیں۔ یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک طالب علم یہ تمنا کرے کہ امتحان کے بغیر میں کامیابی کے اعلیٰ نمبروں کو حاصل کر لوں۔ جس طرح یہ تمنا غلط ہے، کوئی فوج یہ تمنا کرے کہ مقابلے کے بغیر ہم جنگ جیت جائیں، جس طرح یہ تمنا غلط ہے، ویسے ہی باطل طاقتوں سے مقابلہ نہ کرنا پڑے، باطل کا وجود ہی دنیا میں نہ ہو، یہ تمنا بھی اسی طرح غلط ہے۔ انسانی تاریخ میں حق و باطل کے جو بڑے زبردست معرکے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اہم معرکہ، سبق آموز معرکہ، وہ مصر میں ہوا تھا، جب مصر دنیا کی بہت بڑی طاقت تھا، ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کی حکومت نسلی اور موروثی حکومت تھی، اور مسلسل طاقتور رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ گھمنڈ اور غرور کا نشہ اس کے حکمرانوں پر یکے بعد دیگرے غالب آتا رہا۔ ایک مدت تک اللہ نے اپنی دستور کے مطابق اس مغرور حکومت کو مہلت دی، اور پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا، اب نظم عالم کو بدلنا ہوگا، اور نظم عالم کی خرابی جہاں سے ہو رہی ہے، اسی ظالم اور طاقتور حکومت کا تختہ پلٹنا ہوگا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تدبیر اور تقدیر سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں ایک ظاہری اسباب کا نقشہ بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مصر میں مظلوم، محکوم، محروم اور غلام قوم کے اندر ایک بچہ پیدا کیا، جس کے بارے میں اللہ نے طے کر رکھا تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر مصر کے انقلاب کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پلان کو، اپنے تقدیری فیصلے کو لیک ہونے دیتے ہیں۔ سمجھے لیک ہونے دیتے ہیں کا مطلب؟ یہ بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کی ناکامی، اس کے رازوں کو چھپانے کے سسٹم کے فیلیور
یہ نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس منصوبے کو لیک کیا. کسی جوتشی نے اپنے جوتش کے علم کے سہارے اللہ کے اس پلان کا اندازہ کر لیا. اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوتا کہ یہ بات یہ میرا پلان کسی کو نہ معلوم ہو تو اس جوتش کو بھی نہ معلوم ہوتا. یہ اللہ کے سسٹم کی ناکامی نہیں تھی بلکہ اس کے سسٹم کی کامیابی تھی. کیونکہ اللہ کی کبریائی کا پتہ تو تب چلے گا جب مخالف طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اللہ کے پلان کو فیل کرنے کا. اور زور تو وہ تبھی لگائیں گی جب ان کو پتہ لگے گا. چنانچہ فرعون کو اس بات کی جب خبر ہوئی کہ یہ جو غلام قوم ہے اس کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تو اس کے سامنے دو راستے تھے. اس کو جوتش پر یقین تھا، جوتش کی پیشن گوئی پر. تو وہ یہ سوچتا کہ اللہ کا خدا کا جب یہ فیصلہ ہے تو میں سر جھکا دوں، راضی ہو جاؤں، انتظار کروں اس بچے کے پیدا ہونے کا، اور انتظار کروں اس وقت کا، ان حالات کا جب اس کے ذریعے سے میری حکومت ختم ہوگی اور میں سرنڈر کر دوں اللہ کے فیصلے کے سامنے. مگر مغرور انسان کبھی سرنڈر نہیں کرتا. اس نے چیلنج کو قبول کیا اور اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں اس قوم میں کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا. تو اس نے پوری طاقت صرف کر دی. بہت سے معصوم بچوں کو شہید ہونا پڑا. سوچ سمجھ کے یہ لفظ بول رہا ہوں. تاکہ ذہن آج کے معصوم بچوں کی شہادت کی طرف بھی منتقل ہو. کیونکہ آپ میں سے کوئی زیادہ قابل کوئی شخص ہو تو یہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کی کیا مجبوری تھی، اس ایک بچے کو زندہ رکھنے کا اور کوئی راستہ اختیار کر لیتے، اتنے بچوں کو کیوں مروا دیا اللہ؟ ان بچوں کو بھی اللہ بچا لیتے. لیکن سچائی کے بغیر کوئی فصل لہلہاتی نہیں. اس مظلوم اور محکوم قوم کے نہ جانے کتنے بچے مار دیے گئے ہوں گے، اور جس بچے کی وجہ سے مارے گئے وہ بچہ زندہ رہا. تفصیل آپ سن چکے ہیں. اور اس ٹھاٹھ سے زندہ رہا کہ اسی فرعون کے کندھے پر سوار ہو کر اسی کے محل میں سرکاری اعزاز و اکرام کے ساتھ شہزادے اور ولی عہد کی حیثیت سے پوری سیکیورٹی کے ساتھ پلا بڑھا. پھر وہ پورا قصہ گزر چکا ہے.
یہاں تک گزشتہ درس میں تذکرہ پہنچا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے اللہ کی نشانیاں دکھائیں فرعون کے سامنے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا پیغام پہنچایا توحید کا، اور اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ کیا کہ اب آپ ہمارے ساتھ اس قوم کو جانے دیجئے جہاں ہم اس کو لے جائیں۔ تو فرعون کسی طرح اس بات پر راضی نہیں ہوا، اور اس نے بات کو اس طرف موڑا کہ یہ جو تم نشانیاں دکھا رہے ہو یہ جادو ہے تمہارا۔ پھر پورے ملک کے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرایا۔ مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اور جب جادوگروں کا سارا جادو فیل ہو گیا تو عجیب قدرت اللہ کے سامنے آئی کہ ان جادوگروں نے پل بھر میں یہ جان بھی لیا، مان بھی لیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہیں، یہ طاقت جادو کی نہیں ہے، ہم مان گئے اس اللہ کو جن کی خدائی کی دعوت موسیٰ اور ہارون دے رہے ہیں۔ سجدے میں گر گئے وہ۔ فرعون کے غرور کو بہت زبردست ٹھیس لگی، اور اس نے یہ کہا اپنے درباریوں سے کہ میں تو سمجھ گیا کہ یہ موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں، اور ہمارے جادوگر جو ہیں دراصل انہی دونوں کے شاگرد ہیں، اور یہ خفیہ سازش تھی ان سب کی ملی بھگت سے جو تیار ہوئی تھی۔ یہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں آج جہاں سے تلاوت شروع ہوئی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ قرآن مجید کا ایک انداز بیان ہے واقعات کا کہ ہر واقعے کی ہر کڑی ایک ہی جگہ بیان نہیں ہوتی۔ سورت کا جو مضمون ہوتا ہے اس کا تقاضا اس واقعے کے جس حصے کے بیان کا ہوتا ہے یا جتنے حصوں کے بیان کا ہوتا ہے اتنے ہی حصے بیان ہوتے ہیں۔ یہاں بھی درمیان میں کچھ حصہ محذوف ہے۔ اس مقابلے میں شکست کھا جانے کے بعد ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک کشمکش جاری رہی۔ اس درمیان مصر پر بہت سی آفتیں آئیں، بہت پریشانیاں، معاشی دقتیں، قحط سالی، کبھی سیلاب، کبھی
ملکی آمدنی میں زبردست کمی، پیداوار میں کمی. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. بہت سی فرعون ذاتی طور پر اس کے اوپر خود بہت طرح طرح کے عذاب آئے اور عجیب طرح کے عذاب آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو توڑنے، اس کی بے بسی ظاہر کرنے، اس کو اپنی کمزوری تسلیم کرنے کے نہ جانے کتنے طریقے اختیار کیے. اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا. وہ پکڑ کرنے پر قادر ہے، اسی لیے ہر چند آیتوں پر کے بعد کہا جا رہا ہے انہ هو العزیز الرحیم. لیکن وہ اتنا طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے، عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس لیے وہ سنبھالنے کی بہت کوشش کرتا ہے. قد ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. کبھی طوفان آیا، زبردست سائیکلون، زبردست طوفان، سارا شہر تہس نہس ہو گیا، الٹ پلٹ ہو گیا. کبھی ٹڈی دل آ گیا، پورے کھیت اور باغات اور سب چپ گئے. یعنی ایسی نشانیاں کہ اس کی بے بسی ظاہر ہو کہ اس کا کیا علاج کرے. ساری دنیا کی بڑی بڑی ترقی یافتہ اور ظالم طاقتیں جب آخری گھمنڈ پر آئیں تو اللہ نے ایک چھوٹا سا کورونا وائرس بھیج دیا. وہ کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا، ڈھیر ہو گئی پوری دنیا اس کے سامنے. اللہ اکبر، زبردست نشانی. پھر ٹڈی دل سے فارغ ہوئے اللہ اللہ کر کے تو کھٹمل کا عذاب آ گیا. اف، جو تفصیلات اس کی آتی ہیں قرآن نے تفصیلات نہیں بیان کی. تفصیلات خود اسرائیلی روایات میں ہیں، تورات میں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ہیں کہ فرعون پانی مانگتا تھا اپنے درباریوں نوکروں سے، بڑے احترام کے ساتھ صاف و شفاف چمکتے ہوئے بلوری گلاس میں پانی پیش کیا جاتا تھا. فرعون جب اپنے ہاتھ میں وہ گلاس لیتا تھا تو کھٹمل ہی کھٹمل پورے گلاس میں نظر آتے تھے، وہ پھینک دیتا تھا گلاس. ڈانٹتا تھا کہ یہ تم کیا لا کے دے رہے ہو. حضور ذل شاہی، ذل سبحانی، جہاں پناہ، ہم تو صاف پانی لائے تھے، پلاتے ہیں، پلاؤ. پھر پانی آیا، جب تک وہ نوکروں کے ہاتھ میں ہے تب تک وہ پانی ہے. جہاں فرعون نے ہاتھ میں گلاس لیا اور پھر کھٹمل. فرعون تھک گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا بیڈ روم میں جانا ہے، تیار کرو. پورے کمرے کی نئے سرے سے صفائی ہوئی، عالی شان بستر بچھائے گئے اور اسپرے ہوا اور اطلاع دی گئی حضور بیڈ روم تیار ہے. جہاں پناہ بیڈ روم میں آئے، واقعی بیڈ روم تیار ہے. لیکن جیسے ہی بستر پر بیٹھنے لگے
پورا بستر کھٹملوں سے بھرا ہوا، چیختا ہوا بھاگا فرعون. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. کھانا کھانے بیٹھ رہا ہے تو کھانے کے میز پر قورمے کی پلیٹ میں رمضان ہے، بریانی کے ڈونگے میں ہاٹ پاٹ میں میڈک اچھل رہے. میڈک، اللہ اکبر، یہ کتنا اللہ مذاق اڑا رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم. اب وہ ادھر بھاگ رہا ہے، میڈک سے ادھر بھاگ رہا ہے، کدھر لیٹے کدھر بیٹھے کیا کرے. عجیب اللہ تعالیٰ نے طریقے، یعنی ایسے طریقے کسی کو سزا دینے کے اور اللہ نے چنے ہوں، قرآن میں تو نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے غرور و تکبر سے ہم سب کو بچائے. سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تکبر کا معاف ہونا مشکل. جتنا انسان کے میں تکبر ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں. یہ ذلیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. تکبر کی کچھ علامتیں ہیں. عام طور پر متکبر انسان اپنے کو متکبر نہیں مانتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات ہیں اس کے ماہر، کہ وہ تکبر جیسے گناہوں کی علامتیں بتاتے ہیں تاکہ انسان اپنا جائزہ ان علامتوں کی روشنی میں خود لے. شاید وہ اتنے بڑے ماہر نفسیات مصلح امام غزالی جیسے ان کی بات پر بھروسہ کر کے تسلیم کر لے اپنے گریبان میں جھانکنے کے بعد کہ ہاں واقعی یہ علامتیں تو میرے اندر موجود ہیں. تکبر والا کسی کی نصیحت برداشت نہیں کرتا. یہ خاص علامت ہے. اسے کوئی نصیحت کرے، کوئی سمجھائے، چاہے جتنا بڑا ہو اس کو برا ہی لگتا ہے. وہ کبھی زبان قال سے بھی اپنے غصے کا اظہار کر بیٹھتا ہے اور اپنے بڑوں کو ڈانٹنے لگتا ہے، ان سے بحث کرنے لگتا ہے. اور اگر زبان قال سے نہیں تو اس کی آنکھیں بولتی ہے کہ اس شخص کو برا لگ رہا ہے، اس کا چہرہ بولتا ہے کہ اس شخص کو برا لگ رہا ہے. جس میں تکبر نہیں ہوتا چاہے اور خرابیاں ہوں، اس خرابی کے سلسلے میں جب کوئی نصیحت کرنے والا اس کو نصیحت کرتا ہے تو وہ سر جھکا کر مانتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بات تو میرے اندر ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت سے ظاہری گناہ جن کو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور واقعی وہ اپنے نوعیت کے بڑے ہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ بڑا گناہ تکبر ہے. زنا سے بڑا گناہ ہے تکبر. بدکاریوں، بدفعلیوں، بد نظریوں سے بڑا گناہ ہے تکبر. اور تکبر دو طرح کے ہوتے ہیں، تین طرح کے. ایک تکبر ہوتا ہے دولت کی وجہ سے، ایک تکبر ہوتا ہے حکومت، طاقت، پاور، اقتدار کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے. اور سب سے خطرناک تکبر ہوتا ہے علم کی وجہ سے، سب سے خطرناک. فرعون کے تکبر کا سر توڑنے کے لیے
اور اسے راہ راست پر لانے کے لیے کیا کیا جتن کیے اللہ نے، کیا کیا تدبیریں کی. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اس زمانے کا جو فرعون ہے، عالمی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، عالمی اعتبار سے جو فرعون ہے اس زمانے کا، وہاں ہر کچھ دن کے بعد آگ لگ رہی ہے، اور اتنی بھیانک آگ لگ رہی ہے کہ کسی طرح سے بجھتی ہی نہیں. ایک علاقے کی آگ 10 دن میں 15 دن میں قابو میں آتی ہے، دوسرے علاقے میں لگ جاتی ہے. دوسرے علاقے کی آگ کی خبریں میڈیا میں آنا کم ہوتی ہیں، چاہے آگ کم نہ ہوئی ہو تو تیسرے علاقے میں آگ لگ جاتی ہے. اور اب تک کہا جاتا تھا کہ آگ تو ہمیشہ مئی جون میں لگتی ہے جب ان علاقوں میں گرمی بہت ہوتی ہے. یہ تشریح کی جاتی تھی چونکہ جو بھی حالات آتے ہیں ان کو اللہ کے غیبی حکم کا نتیجہ سمجھنے کے بجائے ظاہری اسباب کا نتیجہ سمجھنے کا فیشن آج کل عام ہے. جب یہ بیماری مسلمانوں میں ہے تو دوسروں کی کیا تعجب ہے. لیکن اس سال جو آگ لگ رہی ہے وہ سخت سردی کے موسم میں لگ رہی، جس میں ایک سویٹر اور کوٹ بھی کافی نہیں ہوتا، جس میں اوور کوٹ پہننا پڑتا ہے. سخت سردی کا موسم. کبھی اس ملک کی تاریخ میں سردی میں آگ نہیں لگی. کوئی یہ وجہ نہیں بیان کر سکتا، جھوٹ بولتا ہے اگر بیان کرتا ہے. بات ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ. کیونکہ وہ جو عالمی فرعون ہے اس کے بولنے کے انداز سے ہی تکبر جھلکتا ہے. جو انگریزی نہیں سمجھتے ہوں آپ میں سے خوش نصیب، وہ بھی صرف جناب فرعون کو بولتا ہوا دیکھ لیں، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا سمجھتا ہے یہ شخص اپنے آپ کو. دنیا میں آج تک کسی ملک کے صدر کو کیمروں کے سامنے کسی ملک کے صدر نے اتنا ذلیل نہیں کیا ہوگا جتنا فرعون وقت نے کیا. کیمروں کے سامنے، میڈیا کے سامنے سربراہان مملکت کی گفتگو بند کمرے میں ہوتی، لیکن وہ سڑک پر لڑنے والے لونڈے، اور خاص طور پر اگر شراب کے نشے میں ہوں، جو آنے والے تیوہار میں ملک جن کے درشن کرے گا، نہیں سمجھے آپ، بڑے بزرگ لوگ ہیں، بہت بزرگ لوگ. بالکل اس طرح وہ وقت کا فرعون بول رہا ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس فرعون کا بھی حشر پچھلے فرعون کی طرح ہی ہونے والا ہے. تو درمیان میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ اس سورہ شعراء کے اس حصے میں نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اتنی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، عذاب آئے، معاشی نقصان ہوا، فصلیں برباد ہوئیں، سیلاب آئے، کیا کیا ہوا. تب جا کر فرعون کے کچھ درباریوں نے ہمت کر کے فرعون کو مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ دیا کہ حضور اس قوم کو یہاں سے جانے ہی دیجئے، جب تک یہ یہاں رہیں گے آپ پر، ہم پر، قوم پر مصیبتیں ہی آئیں گی. یہ درباریوں نے مشورہ دیا.
کابینہ نے مشورہ دیا. جیسے اسی فرعون کے زمانے میں غالباً درباریوں نے افغانستان سے نکل جانے کا اسی فرعون کو مشورہ دیا تھا. اس فرعون کے درباریوں نے بھی فرعون کو مشورہ دیا کہ ان کو جانے دیجئے، یہ بس جب تک یہاں رہیں گے بس آپ کا ملک تباہ ہوتا رہے. تب جا کر فرعون نے اجازت دی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. دربار میں کیا مشورہ ہو رہا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا، ان اسر بعبادی واوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی. موسیٰ اب تم اپنی قوم کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ. غور کیجیے ایک ایک بات پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے دن سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تربیت کر رہے تھے، اور اس تربیت میں یقیناً یہ بھی شامل رہا ہوگا کہ برداشت کرتے رہو، انتظار کرتے رہو، دعا کرتے رہو، اور تیاری بھی کرتے رہو. کسی لمحے بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم آ سکتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کر چلا جانا ہے. وحی جو ہے عربی زبان میں خاموشی سے کسی کو کوئی پیغام بھیجنے کو کہتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے نہایت خاموشی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشارہ کر دیا کہ بس اب وقت آ گیا، لوگوں کو لے کر نکلو، مگر رات میں نکلنا. اگر قوم پہلے سے تیار نہ ہوتی تو کیا پوری قوم ایک اشارے پر نکل پڑتی؟ کیوں بھائی؟ آج ایمان والوں کو یہ تربیت مل رہی ہے، جب تک سب لوگ ہاں یا نہیں کہیں گے، ایجاب و قبول نہیں کریں گے، تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. کیوں بھائی؟ مل رہی تربیت. اگر آج یہ کہا جائے کہ رات میں چپ چاپ نکلنا ہے تو بتائیے کیا ہوگا؟ پھیل جائے گی. کوئی کہے گا ہاں مجھے ذرا سامان ٹھیک کر رہا ہے، کوئی کہے گا مجھے نمک و شکر لینی ہے، کوئی کہے گا وہ دلہن میکے گئی ہوئی ہے ذرا اس کو آلے دیجئے، کوئی کہے گا منگنی ہوئی ہے ابھی نکاح ہونے دیجئے، کوئی کہے گا ابھی ذرا ہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں. اس سے دیکھو کسی سے کہنا مت چلنا ہے، کسی سے کہنا مت، تم سے ہم کہہ رہے ہیں. آپ تو نکلیں گے نہیں، اور انشاءاللہ ہماری بہت ہی چست و چالاک پولیس فورس آپ کو لڈو پیڑے لے جانے کے لیے کہیں لے جائے. یہ بھی ایک تربیت ہے. بہت اشارے کرتا ہوں. کیسے چل دی پوری قوم ایک اشارے پر، بغیر تربیت کے چلی. سوشل میڈیا تھا اس وقت، موبائل تھا، ذرائع ابلاغ تھے. پوری قوم تک خبر کیسے پہنچ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پوری قوم کو کیسے پہنچ گئی؟ کیا تربیت ہے، کیا تربیت ہے. یہ جتنے اس وقت جہاد کر رہے ہیں فلسطین میں، ان میں سے ایک بھی موبائل استعمال نہیں کرتا.
لیٹسٹ ہتھیار ہیں ان کے پاس، موبائل نہیں. افغانستان کے طلبہ علم، ملا لوگ کیسے کامیاب ہوئے؟ پوری قوم نے کبھی موبائل استعمال نہیں، ان کو ٹریس ہی نہیں کر سکے، تلاشی نہیں کر سکے کہاں ہے. برسوں پہاڑوں کے تہخانوں میں، تورا بورا میں چھپے رہے اور پتہ نہیں کسی کو کہاں ہے. آج تو ہمارے لوگ ٹوائلٹ میں بھی موبائل لے کر جاتے ہیں، اتنی دیر میں بیگم کا کوئی اہم کال آ سکتا ہے. اور رازداری کے ساتھ باتیں کرنے کی وہی محفوظ جگہ ہے. کیا تربیت ہے. اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، ان اسر بعبادی انکم متبعون. اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی ہم تم کو پہلے سے بتائے دے رہے ہیں کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم کو پیچھے سے دوڑ کر گرفتار کر کے روکنے کی کوشش کی جائے گی. پورا پلان اللہ نے بتا دیا 2 کلموں میں، اسر بعبادی انکم متبعون. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم آرام سے نکل کے اپنی منزل فلسطین تک پہنچ جاؤ. نہ باوجود پوری کوشش کے کہ تمہاری نقل و حرکت کا کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہم تم کو پہلے سے بتائے دیتے ہیں کہ پتہ چلے گا اور پوری حکومتی طاقت تمہارا پیچھا کرے گی، تم کو روکنے کی کوشش کرے گی. ذہنی طور پر گویا موسیٰ علیہ السلام کو، اس عظیم قائد کو، اور ان کے ذریعے سے ان کی قوم کو اس کے لیے بھی تیار کر دیا گیا کہ تم کو روکنے کی پوری کوشش حکومت کرے گی. انکم متبعون. میں علماء سے پوچھتا ہوں، انکم متبعون کا مطلب آج سے پہلے سمجھے تھے آپ لوگ؟ آپ کا اتباع کیا جائے گا، بڑے خوش مولوی، ہمارا اتباع ہوگا، ہم علاقے کے شیخ بنیں گے. متبعون جناب، آپ کو پکڑنے کے لیے پیچھے فوج آئے گی. شیخ پیر پیرا، شیخ الکل، علامہ زماں، محدث کبیر، تیار رہیے. انکم متبعون. اللہ فأرسل فرعون في المدائن حاشرین. اب فرعون نے کو جب یہ اطلاع ملی کہ قوم نکل رہی ہے، نکلنا شروع ہو گئی ہے یا نکلنے کا پلان بنا رہی ہے یا نکل چکی ہے، تو اس نے پورے ملک میں ایمرجنسی طور پر تمام فوجیوں کو، تمام سرداروں کو فوری طور پر دارالحکومت میں بلا لیا، طلب کر لیا، ایمرجنسی طور پر کال کیا اس نے اپنی فورسز کو. فأرسل فرعون فی المدائن حاشرین. فوراً کال کیا اور اس کی فوج جب آ گئی، اکٹھا ہو گئی، تو فرعون نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. گھبراؤ مت، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ الپ مت ہے، الپ سنکھیک لوگ ہیں. ہمیشہ سے یہ افیون کھلایا گیا ہے،، ہمیشہ سے اکثریت والوں کو، تمام فوجیوں کو، تمام سرداروں کو فوری طور پر دارالحکومت میں بلا لیا، طلب کر لیا، ایمرجنسی طور پر کال کیا اس نے اپنی فورسز کو. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فوراً کال کیا اور اس کی فوج جب آ گئی، اکٹھا ہو گئی، تو فرعون نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. گھبراؤ مت، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں.
اکثریت کا زوم دیا گیا ہے اور ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بہت چھوٹی سنکھیا ہے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کوئی مسئلہ نہیں، تم ڈرو مت، گھبراؤ مت، پیچھا کرو، دوڑاؤ، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہم کو بہت زیادہ غصہ دلا دیا ہے، اب بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم ان سے نپٹنے کے لیے پوری طرح چوکنا اور بیدار ہیں. ان کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ ملک میں کوئی گڑبڑ پیدا کرے. تم ہم اطمینان کے ساتھ اپنی کارروائی کرو، پیچھا کرو اور ان کو بھاگنے سے روکو. ظاہر ہے کہ اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں ہر زمانے میں نیتا لوگ کرتے ہیں. قلیلون، اقلیت 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 اقلیت. میں بار بار اس بارے میں ایک بات کہتا ہوں، کیا انڈیا میں مسلمان اقلیت میں ہیں؟ جو لوگ مجھ سے پہلی بات سن چکے ہیں وہ تو کہیں گے نہیں، اگرچہ تشریح شاید بھول چکے ہوں، اس لیے میں اگر دلیل و تشریح پوچھوں گا تو منڈی نیچے کر لیں گے، بہت توجہ الی اللہ ہو جائے گی. میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ انڈیا میں مسلمان سب سے بڑی اکثریت ہے. بہت حیران ہیں آپ، بہت پریشان ہے کہ کیسے اکثریت ہے. میں بتاتا ہوں، یہ جن کو اکثریت بتایا جا رہا ہے کیا یہ سب ہندو ہیں؟ بالکل نہیں. چرا چرا کے اپنے گودام میں غلہ بھرا گیا ہے. وہ چوری تو مشہور ہے، اور جب چوکیدار چور ہو جائے تو بدھسٹ ہندو نہیں ہیں، سکھ ہندو نہیں ہیں، عیسائی ہندو نہیں ہیں، دلت ہندو نہیں ہیں، مراٹھا ہندو نہیں ہیں، لنگایت ہندو نہیں ہیں، پہاڑی لوگ ہندو نہیں ہیں، تامل ناڈو کے تامل ہرگز ہندو نہیں ہیں، کیرلا کے لوگ ہندو نہیں ہیں. پھر کتنے بچے ہندو؟ یہی اس ملک میں بہت زبردست سازش ہوئی ہے، اور اس کو کوئی کھول کر بیان نہیں کرتا. ان کو سب کو سیاسی طور پر ہندو بنایا گیا ہے، ہندوؤں کی مصنوعی سیاسی جعلی فرضی اکثریت بنانے اور بتانے کے لیے سیاسی طور پر ان کو ہندو بنایا گیا. مذہبی طور پر ان میں سے کسی کو کوئی ہندو تسلیم نہیں کرتا. ہمارے ملک کی جو موجودہ صدر جمہوریہ ہیں آدیواسی محترمہ، آدیواسیوں کی آبادی ہمارے ملک میں 11.5 کروڑ ہے سرکاری حساب سے. ایکچولی تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. صدر جمہوریہ ہیں وہ، لیکن وہ ایک مندر میں جانا چاہتی تھیں درشن اور پوجا کے لیے، لیکن ان کو اس مندر میں نہیں جانے دیا گیا، صرف اس وجہ سے آپ ہندو نہیں ہیں، اس مندر میں غیر ہندو کا داخلہ ممنوع ہے.
صدر جمہوریہ کو نہیں جانے دیا گیا. ان سے پہلے جو صدر جمہوریہ تھے خوش قسمتی سے وہ ایک دلت تھے. ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش ہے. وہ بھی ایک بہت بڑے مندر میں گئے جانا چاہتے تھے, پہنچ گئے وہاں, لیکن اصرار کے باوجود ان کو اس مندر میں نہیں جانے دیا گیا, اسی بنیاد پر کہ اس مندر میں کوئی غیر ہندو نہیں جا سکتا, اور راشٹرپتی مہودے مہامہم آپ ہندو نہیں ہیں, آپ نہیں جا سکتے. تو مذہبی لحاظ سے اس ملک میں ہندو اقلیت میں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آن ریکارڈ, یہ بیان آن لائن بھی جا رہا ہے, کوئی آ کے مجھ سے بحث کر کے ثابت کرے کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں. کوئی ثابت کرے کہ آدیواسی ہندو ہوتے ہیں, کوئی ثابت کرے کہ بدھسٹ ہندو ہوتے ہیں, کوئی ثابت کرے کہ سکھ ہندو ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مولانا صاحب بہت دن سے بریانی نہیں کھائی تھی انہوں نے, کچھ اللہ کی طرف سے فتوحات ہوئیں. رمضان کا مہینہ ویسے بھی برکتوں کا مہینہ ہے, تو وہ بکرا منڈی جا کر اپنی پسند کا ایک تگڑا موٹا چکنا بکرا لے کر آئے, اور خوش جا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ بنے گا وہ بنے گا, کباب بنواؤں گا, قیمہ بنواؤں گا, قورمہ بنواؤں گا. دیکھو بڑی شاداب, صحت ٹھیک ہو رہی ہے, چہرہ گلابی ہو رہا ہے. لیکن وہاں ہمارے مدرسے کے 4 طلبہ موجود تھے, بہت اچھے استاذوں کے, بہت قابل شاگرد. ان کو بھی بہت دنوں سے دال چاول کھاتے کھاتے وہ پریشان ہو گئے تھے. بڑے دل سے دعا مانگ کے نکلے کہ اللہ کب ملے گی بریانی. اب جو مولانا صاحب کو بکرا لے کے آتے ہوئے دیکھا تو چاروں نے پلان بنایا, اور ایک شاگرد نے آگے بڑھ کے مولانا صاحب کو بڑا سلام کیا ادب سے, اور کہا کہ مولانا آپ کتا لے کے جا رہے ہیں؟ مولانا اچھا نہیں لگ رہا. مولانا کا تمہارا دماغ خراب, اندھے ہو؟ یہ کتا ہے, کتے کی سینگیں ہوتی ہیں, پکڑ کے دیکھو اس کے سینگیں, یہ بکرا ہے گدھے. اب وہ شاگرد بیچارہ خانقاہ میں رہتا ہوا بہت شریف شاگرد, اس نے کہا جی معاف کیجیے گا مجھے تو کتا دکھ رہا ہے. بہت اچھا, چلا گیا. مولانا مطمئن ہوئے کہ بلا ٹلی, اور بکرے کو لے کے آگے بڑھے. دوسرا پھر ملا, درس قاسم کا بچہ. اس نے کہا کہ حضرت آپ کتا لے جانا تھا تو ہم سے کہتے, ہم پہنچاتے ہیں, آپ کتا لے کے جانے. پھر مولانا صاحب کو غصہ آیا کہ تم سب بدماش, دماغ خراب ہو گیا. ایک اور ملا تھا گدھا, کیا تھا یہ کتا ہے؟ کتا نہیں بیوقوف, یہ گدھا, یہ بکرا ہے بکرا. خوب ڈانٹا. بیچارہ کہ معاف کیجیے گا مجھے تو کتا دکھ رہا ہے. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسری گلی کے موڑ پر تیسرا ملا. اس نے اور جھک کر سلام کیا بڑے ادب سے, اور یہ کہا کہ مولانا یہ خدمت ہم لوگوں کے سب کرنے کی ہے, آپ کو تھوڑی کرنے کا کام ہے. کیا مطلب؟ آپ کتا لے جا رہے ہیں, نہیں اچھا لگ رہا. ہم سے کہتے ہیں ہم پہنچا دیتے, آپ کو کتا پالنا ہے گھر پہ حفاظت کے لیے. تو مولانا چکرائے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. سعید بھی یہ کہہ رہا تھا, اور اسد بھی یہی کہہ رہا تھا, یہ زین العابدین بھی یہی کہہ رہا ہے,
کیا چکر ہے؟ لیکن مولانا نے ہمت کی اور ڈانٹا اس کو، بھگا دیا۔ اتنی مشکل سے تو بکرا لے کے جا رہے تھے اور پیٹ میں چوہے کود رہے تھے۔ چوتھا بہت قابل تھا، معہد کا طالب علم تھا۔ چوتھے نے بہت جھک کر حیدرآبادی سلام کیا، ہاتھ چومے، کہ حضرت ایک بات بتائیے، قیامت قریب ہے، حضرت کیا بالکل تیاری کر لیں، کلمہ پڑھ لیں؟ کیا مطلب؟ حضرت آپ اور کتا لے جائیں، اس سے بڑی کوئی قیامت ہوگی؟ اب مولانا صاحب نے سمجھا کہ واقعی میری آنکھوں پر ہی کوئی جادو ہوا ہے، یہ سب کے سب جھوٹ تھوڑی بولیں گے، اتنے اچھے اچھے شاگرد ہیں، حضرت کی صحبت میں رہے ہیں۔ تب مولانا صاحب سمجھے کہ میری آنکھوں پہ کچھ ہو گیا ہے، اور دھڑ کہہ کے کتے کو بھگا دیا۔ اب مولانا تو خالی ہاتھ گھر کی طرف بڑھے، ان لڑکوں نے بکرے کو پکڑا، مناسب جگہ پر قبلہ رو لٹایا، اور بسم اللہ اللہ اکبر پورے مخارج کے ساتھ، اور خوب دعوت ہوئی۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، 4 لڑکوں نے ایک بکرے کو کتا 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 کہہ کر مولانا کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ ہاں یہ بکرا نہیں کتا ہے۔ سینکڑوں سال سے، 100-150 سال سے پورے سیاسی لیڈروں اور میڈیا نے، تمام اخبارات نے ملک کی اکثریت مسلمانوں کو اقلیت 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 بار بار کہہ کے ہم سب کے ذہن میں ان مولانا صاحب کی طرح بٹھا دیا کہ ہم واقعی اقلیت میں ہیں۔ قسم کھا سکتا ہوں میں اس بات پر کہ ملک میں مسلمان آج بھی اکثریت میں۔ جس قوم کو ایک قوم بنا کر ہندو کہا گیا ہے، وہ ایک قوم نہیں ہے، اور اس کا ایک مذہب نہیں ہے۔ تو یہ جو فرعون نے اس وقت کہا انہا اولائی لشرذمۃ قلیلون، یہی وہ اسٹریٹجی اور ٹیکٹک ہے کہ اپنی قوم کو یہ سمجھا دو کہ سامنے والے اقلیت میں ہیں، سامنے والے بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، تو وہ ٹوٹ پڑیں گے تم پر۔ یہ پرانی چال ہے، پرانا جال ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کی سماجی تفصیل کو سمجھنا چاہیے، جو سوشل فیبرک ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کو چند دن نکال کر ایسے مرکزوں میں آنا چاہیے جہاں دلائل کے ساتھ اپنے ملک کے سوشل فیبرک کو، سماجی تانے بانے کو دلائل کے ساتھ سمجھایا جائے۔ یہ سماجیات، یہ سماجی فیبرک ہمارے ملک کی سوشل اصل سچائی نہ کالجوں میں پڑھائی جا رہی ہے، نہ مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، تو کیسے کوئی واقف ہوگا؟ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، وانہم لنا لغائظون، یہ لوگ اپنی حرکتوں سے ہمیں اب بہت غصہ دلا چکے، اور ہم پوری طرح ان سے نپٹنے کے لیے چوکس اور بیدار ہے۔ ہرگز ہم ان کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ ملک میں کوئی گڑبڑ پیدا کریں، یا یہ لوگ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے اپنی اس تدبیر سے قوم کو، قوم فرعون کو، قبطی قوم کو، فرعون کی قوم کو
نکال دیا، اپنی اس تدبیر سے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ اپنے باغوں اور چشموں اور اپنے خزانوں اور دولت گدوں سے نکلے. من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم. جب یہ بات فرعون کی قوم نے سنی تو وہ فوراً نکل کھڑے ہوئے، بھاگنے والی اس بنو اسرائیل کی قوم کو، سبطی قوم کو، ان کو پکڑنے کے لیے. اب آپ سوچئے، نکالا کس کے حکم سے یہ لوگ نکلے تھے؟ براہ راست ان کو کس نے نکلنے کو کہا تھا؟ فرعون نے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَخْرَجَهُمْ فِرْعَوْنَ، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ. کیا قرآن کے اشارے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نکالا ان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کے دماغ میں یہ آرڈر ڈالا کس نے؟ اللہ نے. اور اللہ نے فرعون کو یہ تدبیر سجائی کہ جلدی سے حکم دو، لوگ نکلیں. اب یہ اتنے شاندار محلوں میں رہتے تھے، اتنے بہترین مکانوں میں رہتے تھے، رولنگ کلاس کے لوگ تھے، حکمراں طبقے کے لوگ تھے، آرام دہ مکانات تھے، مقام کریم، خزانے ان کے پاس تھے، باغات تھے، چشمے تھے، کیا نہیں تھا ان کے پاس. اب اس کو چھوڑ کر، ان سب آسائش اور عیش و آرام کو چھوڑ کر نامعلوم منزل کے لیے کسی قوم کا پیچھا کرنے کے لیے نکلنا یہ آسان کام تھا. لیکن یہ جو ماحول بنا اور فرعون نے یہ حکم دیا تو یہ سب نکل کھڑے ہوئے. لیکن نکالنے والا کون ہے؟ اللہ. کس وقت اللہ کس ملک میں کیا حالات پیدا کر دے، کیا تبدیلی لے آئے، ظاہری طور پر جس کی کوئی امید نہ کی جا سکے، اور اللہ پل بھر میں ایسے حالات اور اسباب بنا دیں کہ الٹ پلٹ ہو جائے پورا نظام، اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اچھا، اب خزانے کس کو ملے؟ بہترین باغات کس کو ملے؟ شاندار مکانات کس کو ملے؟ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل. مصر کے باغات کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، مصر کے خزانوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، مصر کے چشموں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. یہ جو بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر یہ جو فلسطین پہنچ گئے تو فلسطین کے باغات، فلسطین کے چشمے، فلسطین کے خزانے ان کو مصر کے چشموں اور خزانوں کے بدلے ملے. مصر میں ان کے پاس خزانے نہیں تھے، یہ تو غلام تھے، یہ تو غریب تھے، یہ تو مزدور تھے، یہ تو محکوم تھے، یہ تو محروم تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ تو غلام تھے. جو کچھ تھا وہ حکمراں قوم کے پاس تھا. اب اللہ نے یہی میٹیریل، یہی اسباب جو یہاں ان کی حکمراں قوم کے پاس تھے، وہی اسباب ان کو فلسطین میں عطا کر دیے. یہ اشکال نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما رہے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل. یہ جو اورثناہا میں مفعول کی ضمیر ہے وہ بعینہ انہی نعمتوں کی طرف جا رہی ہے جو مصر میں قبطیوں کو حاصل تھی. نہیں، ان جیسی نعمتوں کی طرف جا رہی ہے جیسی نعمتیں ان کو مصر کے بجائے فلسطین میں اللہ نے دی. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. بات کو مختصر کرنے کے لیے اس طرح بھی عربی زبان میں ادائیگی کی جا سکتی.
سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ایمان والوں اور ایمان والیوں سے کہا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. دیکھو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، ہندی کی چندی مت کیا کرو کہ اگر تمہاری ہر بات کا جواب دے دیا جائے تو تم پر بھاری پڑے گا. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بہت باریک باریک باتیں پوچھتے. اور مفتی تو انتظار میں بیٹھتے رہتے ہیں کہ باری باری پوچھنے والے آئے، باریک باریک. کوفے کے لوگوں سے نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا، فقہی مسئلہ جس کی نشست دن میں ہوتی ہے، سمجھ نہیں پڑتے. تو کوفے کے لوگوں نے مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے. ان کی حالت میں، حج کے یا عمرے کے احرام کی حالت میں اگر غلطی سے ہم سے کوئی مچھر مر جائے تو کفارہ دینا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا، صدقہ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بدماشو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تم نے ذبح کر دیا، کوفے والو سیدنا حسین کو تم نے شہید کر دیا، ان کے اتنے بڑے قافلے کو شہید کر دیا، تب نہیں پوچھا؟ ایک مچھر مر گیا احرام میں تو تقوی کا ہیضہ ہو رہا ہے. اسلام ضروری مسائل پوچھنے کی ہمت افزائی کرتا ہے. ہندی کی چندی باریک 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 باتیں. اللہ نے اسی لیے قرآن میں مسلمانوں کو روکا، دیکھو اتنی ایسی باتیں مت پوچھا کرو کہ پوچھتے جاؤ کہ جیسے بنو اسرائیل نے پوچھا تھا جب ان سے کہا گیا کہ دیکھو ایک مرڈر ہوا ہے تمہارے ہاں، اس میں قاتل کا پتہ لگانے کی ترکیب بتاتے ہیں ہم تم کو، تم ایک گائے ذبح کرو. اب وہ کوئی بھی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. اب پوچھنا شروع کیا وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، کماری ہو کہ شادی شدہ ہو، لا فارض ولا بکر. پھر اللہ نے بھی بتانا شروع کیا کہ بیٹا آپ پوچھ رہے ہو تو پھنسو. ایسی گائے بتائی جس کا ڈھونڈنا مصیبت ہو گیا. تو مفتی صاحبان سے میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پوچھے تو ایسی ہی گائے بتاؤ. یہ دکھاوے کے دینداری والے یہ سب باتیں پوچھتے ہیں. بہت اہم بات ہے یہ دکھاوے کے دینداری والے باتیں پوچھتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تھا ایسے سوالات مت کرو. اور اس وقت یہ کہا تھا قد سألہا قوم من قبلکم. وہاں بھی سأل مثلہا نہیں کہا، سألہا کہا کہ ایسے ہی سوالات کہ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ عربی عبارت کا ترجمہ تو یہ ہوگا کہ یہی سوالات تم سے پہلے قوم کے لوگوں نے کیے تھے تو وہ ان کو نبھا نہیں سکنے کی وجہ سے سب کے سب منکر ہو گئے. اس لیے ایسے سوالات مت کیا کرو. تو کبھی کبھی ضمیر مفعول لائی جاتی ہے اور مراد اس سے مثلہا ہوتا ہے. یہاں بھی وہی صورتحال ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا اے وَأَوْرَثْنَا أَمْثَالَهَا بنی اسرائیل. یہ جو نعمتیں تھیں یہ ان کو فلسطین پہنچ کر ملی تھیں.
سورہ اعراف میں اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے وَأَوْلَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا تو الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا سے صاف ظاہر ہے کہ مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔ انشاءاللہ یہ تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی۔ پھر ایک بار یہ آیت تازہ ہوگی کہ وَأَوْلَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ موسیٰ علیہ السلام تو رات میں نکل گئے اپنی قوم کو لے کر، اور یہ جو پیچھا کرنے والی فوج تھی اس کو نکلتے 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 صبح ہو گئی۔ اب ایسی جگہ پر یہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے تھے، قوم آگے چل رہی تھی بنو اسرائیل، اور یہ پیچھے سے تیز گھوڑے دوڑاتے ہوئے غالباً آ گئے۔ اب ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ بنو اسرائیل کو نظر آیا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو بہت ان کو ڈر لگا، اور انہوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ارے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، یہ تو قریب آ گئے یہ لوگ، اب کیا ہوگا، سامنے سمندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے حکم سے چل رہے تھے، اللہ ہی نے ان کو کہا تھا کہ اس طرف کو چلو، آگے کا پلان اللہ نے پہلے سے نہیں بتایا تھا، یہی تو فرق ہے غیبی یقین۔ اب جب وہاں سامنے سمندر اور پیچھے فوج اور اپنی ہی قوم گھبرائی ہوئی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پورے اطمینان و یقین کے ساتھ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، بالکل مت گھبراؤ، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ رہنمائی کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، رہنمائی آ گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ یہ جو تمہاری لاٹھی ہے نا اس کو سمندر پر مارو۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر کا پانی پھٹ کر اچانک اس عصا اور عصائے موسیٰ کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور درمیان میں ایک خشکی سوکھی سڑک سی نظر آنے لگی جس پر پیدل چل کے سواریوں کے ساتھ جا کر آرام سے سمندر کو پار کیا جا سکتا ہے۔ خشک راستہ بیچ میں نکل آیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس راستے پر اتر گئے۔ اب جب یہ سمندر کے اس کنارے تک پہنچ گئے، اور اس وقت تک سمندر کے پچھلے کنارے تک فرعون کی فوج پہنچ چکی تھی، تو اس نے کہا کہ واہ یہ بہت اچھا انتظام ہے، جلدی سے اترو، اسی سڑک پر چلو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جتنی دور تک پوری فرعون کی فوج بیچ سمندر میں آ گئی، اس وقت تک وہ سڑک قائم رہی، وہ راستہ قائم رہا، ایک بھی شخص نہیں بچا۔ اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو پھر جس اللہ نے سمندر کا پانی پھاڑ کر راستہ بنایا تھا، اسی اللہ کے حکم نے اس سڑک کو ختم کر کے پانی کا بہاؤ تیزی کے ساتھ چلا دیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام تو سمندر کے پار کر گئے، اور ادھر پوری فوج میں فرعون کے خود وہ اس سمندر میں ڈوب گئی۔ بھاگنے کی کوشش کی پیچھے، مگر نہیں بھاگ سکے، پوری فوج ڈوب گئی۔ تورات میں واقعے کی پوری تفصیل اور زیادہ آئی ہے، لیکن پورے واقعے کی تفصیل جب اللہ نے یہاں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا، تو ہم کیوں اس پوری تفصیل میں پڑھیں۔
لیکن صرف تفصیل کا فرق ہے بالکل وہی واقعہ. آخر میں وہی آیت دوبارہ آئی ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. ان لوگوں کو یعنی مکے والوں کو نشانی مطلوب ہے. یہ بار بار آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، ان فی ذلک لآیہ، اس میں زبردست نشانی موجود ہے. لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، بڑی سے بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود یہ انکار پر ڈٹے ہوئے لوگ، فرعونی مزاج کے لوگ، نہ پہلے مانتے تھے نشانیاں دیکھ کر، نہ اب مان رہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ عزیز ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، ایسی طاقت والا ہے جس نے یہ سب واقعہ رونما کر کے دکھا دیا. لیکن ساتھ میں وہ چونکہ مہربان بھی ہے، اس لیے وہ توبہ کے لیے، اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے. یہ واقعات جیسے کہ میں روز عرض کر رہا ہوں، اپنے یقین کو بھی تازہ کیجئے، اور ان واقعات پر آپ روز غور کرتے رہیں گے، تب یقین تازہ ہوگا. ایک بار آپ نے سن لیا، سنتے وقت یقیناً سب کا یقین بڑھا، لیکن پھر اس کے بعد غافل ہو گئے. اب ظاہری خبریں جو ہر طرف سے آئیں گی، اس کا تاثر آپ کے دل پر پھر سے آ جائے گا. پھر آپ گھبرائے رہیں گے، ڈرے رہیں گے، مایوس رہیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مستقل طور پر یہ مضامین ہمارے سامنے گزرتے رہیں، اور اس کا وہی تدبیر ہے جو میں روز عرض کر رہا ہوں. روزانہ ایک رکوع یا کچھ کم یا زیادہ اس کو تھوڑے ترجمے کے ساتھ پڑھ کر غور کیجئے، اور اس کے بعد اللہ سے مانگیے کہ ان آیات میں جو سبق آپ نے دیا ہے وہ ایمان کا ہو، تقوی کا ہو، توکل کا ہو، امانت داری کا ہو، پاک دامنی کا ہو، سخاوت کا ہو، ہمدردی کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، کسی بھی چیز کا کوئی حکم آئے اس رکوع میں، اس کے لیے مانگیے دعا کئی منٹ تک کہ اللہ یہ والا ایمان دے دیجیے، یقین مضبوط کر دیجیے، شک کو دل سے نکال دیجیے، خوف اور مروبیت کو دل سے نکال دیجیے. یہ صفت سخاوت کی، ہمدردی کی، تقوی کی، توکل کی ہمیں دے دیجیے. جب آپ اس طرح غور بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، تب قرآن کے ذریعے روزانہ انشاءاللہ ہمارا آپ کا ایمان بڑھے گا. نہیں تو ہم لوگ، سچی بات یہ ہے، تلاوت بھی صرف رمضان میں کرتے ہیں، غور تو دور کی بات ہے. لیکن میری گزارش ہے، اور جو لوگ دور بیٹھے سن رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے قرآن کو ترجمے کی مدد سے پڑھنے اور غور کر کے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. ایک سوال ہے اور اچھا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فرعون اس کے درباریوں نے اللہ کے عذاب سے پریشان ہو کر فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جانے دیا جائے. پھر آخر جب اس نے خود اجازت دے دی تھی، طے کر دیا تھا، تو پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ حکومتوں کا یہی حال ہوتا ہے. اتنی مصیبتیں مسلسل آ رہی تھیں کہ اس نے اپنے ان مشیروں کی بات کو بالآخر مان ہی لیا کہ جہاں پناہ ان لوگوں کو نکل جانے دیجیے،
مسلسل ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی. اب اجازت تو دے دی اس نے، لیکن بعد میں اس کو خیال ہوا کہ بھئی میں نے غلط فیصلہ کیا، یہ میں نے غلط فیصلہ کیا، یہ ان کو نہیں جانے دینا چاہیے، یہ میں نے غلط. تو اس نے اپنا فیصلہ بدلا. یہ ہے جواب. اس کی تفصیل آئی ہے تورات وغیرہ میں کہ اس نے اپنا فیصلہ بدلا اور کہا کہ نہ نہ ان کو جاننے نہیں دینا، پکڑنا ہے، چلو دوڑو. جب یوسف علیہ السلام پر ایک غلط الزام لگا تھا اور عین موقع پر وزیر اعظم خود آ گئے تھے. میں عزیز مصر کا ترجمہ وزیر اعظم کرتا ہوں. اور اس چالاک عورت نے فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر رکھ دیا. اور کہا کہ آپ کی عزت پر اس نے ہاتھ ڈالا تھا، اس کو جیل بھیجیے. وہیں پر کوئی زبردست مرد دانا، کوئی ایسا بزرگ شخص جس سے مشورہ لیتا تھا وزیر اعظم، اور اس کی عقل مندی، ہمدردی پر بہت بھروسہ تھا، وہ بھی اللہ کی تقدیر سے پہنچ گئے. اور وزیر اعظم کو اس مصیبت میں پھنسا دیکھا کہ کیا کریں. تو اس مشیر نے بڑا دانشمندانہ مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی بیگم یہ کہہ رہی ہیں کہ یوسف نے ہاتھ ڈالا تھا، اور یوسف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیگم نے ہاتھ ڈالا تھا. تو اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یوسف بھاگ رہے تھے، آپ کی بیگم پکڑ رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کی بات صحیح ہے. اور اگر یوسف کا دامن سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف چھیڑ خانی کر رہے تھے اس عورت کے ساتھ، اور اس عورت نے اپنے بچاؤ میں ان کا گریبان پکڑا اور پھٹ گیا. یہ دیکھیے کہ آپ یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے کہ آگے سے پھٹا ہے؟ دامن پیچھے سے پھٹا تھا. بات صاف ہو گئی. وزیر اعظم نے سب سمجھ لیا کہ حرکت میڈم کی ہے. تو بات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس وزیر اعظم نے کہا کہ دیکھو بالکل بات صاف ہے، غلطی تمہاری تھی، حرکت تمہاری تھی، مجرم تم ہو، تم معافی مانگو یوسف سے، اور یوسف اعرض عنہا، چھوڑو جو ہوا سو ہوا، اب اس مسئلے کو یہیں دفن کر دو. اس کے گھر کی عزت کا سوال تھا. تو اب جب وزیر اعظم نے مان لی بات، فیصلہ ہو گیا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں، تب سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تھوڑے دن کے بعد جیل میں کیوں ڈالا؟ یہ ہے حکمرانوں کی رائے بدلنے کی مثال. ثم بدا لہ، ہوا یہ کہ خبر پھیل گئی اور ملک میں اور راجدھانی میں
جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے معاشرے کا، بہت ہی معزز ہائی فائی طبقہ، اس کے درمیان یہ موضوع گفتگو بن گیا. اور یہ موضوع گفتگو بنا کہ یہ وزیر اعظم کی بیوی کا دماغ خراب ہوا، ایک نوکر ایک غلام پر ہاتھ ڈال لیں. اب وزیر اعظم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر یوسف کو جیل میں نہ ڈالا تو یہ بات کوئی نہیں مانے گا کہ غلطی یوسف کی نہیں تھی، سارا الزام میری بیگم پر آئے گا، اور اگر یہ بات اوپر تک چلی گئی بادشاہ تک تو میرا عہدہ چھن جائے گا. بہت خطرناک بات ہوگی. بعض معاشروں میں عجیب رواج ہوتا ہے، عوام کے لیے سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، لیکن حاکم اور حکمراں کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی ویلیوز ہوتی ہیں. اب کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو، میں ہمیشہ 7ویں نمبر میں لے آتا ہوں. صدر نکسن نام سنا ہے؟ ظاہر ہے اللہ والے لوگ. کہاں کے صدر تھے؟ آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اللہ اکبر. پھر آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں، یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہے، مگر آپ کی صحبت میں بیٹھ کے ماشاء اللہ اللہ والے بن گئے. امریکن پریزیڈنٹ مسٹر نکسن، ایک الزام لگا ان کے اوپر، واٹر گیٹ اسکینڈل کے نام سے مشہور ہے. آپ حضرات کا وقت نہیں ضائع کروں گا اس کی تفصیل بیان کر کے. آپ مقدس لوگ ہیں، آپ کو چھو کر تیمم بھی کیا جا سکتا. صدر نکسن پر ایک الزام لگا جو ہر امریکی، اس کا ہزاروں لاکھوں امریکی اس جرم کے مرتکب ہوں گے، مگر چونکہ وہ صدر تھا امریکہ کا، اس کو ناک رگڑ کر ذلیل ہو کر استعفیٰ دینا پڑا. پریزیڈنٹ کلنٹن ایک اور مثال، یہ بھی امریکہ ہی کے صدر تھے. اپنی سیکریٹری کے ساتھ ان کے جنسی حرکتوں کا الزام لگا، اور جس سیکریٹری کے ساتھ انہوں نے بار بار زنا کیا تھا اسی سیکریٹری نے ان کو بدنام کیا. اور یہ عجیب معاشرہ ہے. یہ اس عورت سے ہی معاشرہ نے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں اپنے آپ کو حوالے کیا، تم کہاں بہت زمزم کی دھلی ہوئی تھی. عجیب معاشرہ ہے. ایک سوال نہیں کیا گیا اس سے، لیکن بھری عدالت میں، بھری پارلیمنٹ میں سیکریٹری کو بیان دینے کا موقع دیا گیا. اس نے سب کچا چٹا کھولا، دن، تاریخ اور مقام کی تفصیلات کے ساتھ. اتنی گندی وہ گواہی ہے کہ آپ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے. اور صدر کلنٹن سر جھکائے بیٹھے رہے، اور پھر کلنٹن کو ذلیل ہو کر استعفیٰ دینا پڑا. حالانکہ امریکہ میں کتنے فیصد ہوں گے جو زنا نہیں کرتے ہوں گے؟ میرے خیال میں 10% بھی نہیں ہوں، 5% بھی نہیں ہوں. عام لوگوں کے لیے سب ٹھیک ہے، حکمراں کے لیے ٹھیک نہیں. یہ ایک ویلیوز ہیں ان کی. برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کتنے وزیر اعظم لوگوں کو استعفیٰ دینا پڑا؟ کئی وزیر اعظم جن پر کوئی الزام لگا، ثابت ہو گیا، ان کو استعفیٰ دینا پڑا.
بہت چھوٹی چھوٹی حرکت پر استعفیٰ دیا ہے. برطانیہ کے ایک حال میں گزرے وزیر اعظم نے ایک اسٹور میں جا کر کچھ شاپنگ کی. ان کی وائف نے کوئی چیز اس مال یا اسٹور سے اٹھا لی جس کا پیمنٹ نہیں کیا. آپ کی بھی ہمت بڑھے گی کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو. اور وہ سی سی ٹی وی میں آ گیا. اپوزیشن لیڈر نے اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھا دیا. کوئی حجت نہیں کی، اس لیے کہ وہ ہمارے ہاں کے وزیر اعظم تھوڑی ہیں. ہمارے یہاں لوگ تو بہادر ہوتے ہیں، بہت ان کو اپنی رائے پہ اعتماد ہوتا ہے. وہ بہت بیوقوف لوگ ہیں. وہ الزام سنتے ہی اس نے فوراً استعفیٰ دے دی. تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے تمدنوں کا. یہ جواب ہوا آپ کے اس سوال کا کہ جب پہلے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، اجازت دے دی تھی، تو پھر پیچھا کیوں کیا؟ تو رائے بدلتے ہیں حکام اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے. بعض وقت کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر 8 بجے رات کو نوٹ بندی کا اعلان کر دیتے ہیں. اور وزیر خزانہ کو بھی خبر نہیں ہوتی. اس وقت کے جو فائنینس منسٹر تھے انہیں کچھ خبر نہیں تھی. ارون جیٹلی وہ حیران رہ گئے ٹی وی پر دیکھ کر خبر کہ ان کی وزارت کا معاملہ ہے اور اچانک اعلان ہو رہا ہے کہ نوٹ بندی ہو گئی. انہیں کچھ خبر نہیں. تو کبھی کبھی کچھ مشروبات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پڑ ہی جاتا ہے. کوئی نئی چیز پی لی، اس کا تحمل دماغ کو نہیں ہوا، اٹھے اور چل دیے اور ٹی وی اسٹیشن پر پہنچ کر کچھ ارشاد فرما دیا. جب آپ وزیر اعظم بنیں گے تو انشاءاللہ ایسے ہی فیصلے کریں گے. نہیں نا؟ نہیں کریں گے؟ اچھا بنو گے وزیر اعظم؟ کہو نا ہاں ہاں ماشاء اللہ. اچھا بھائی، آخر میں مجھے ایک بات اور کہنی ہے، ابھی یاد آ گئی، حالانکہ پہلے کہنا چاہیے تھا. سوال کا جواب بہت تفصیلی ہو گیا، اور یہ اس میں مخاطب میں جو کر رہا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ یا یہاں جمع ہماری مستورات، ان کے علاوہ اس کا بھی مخاطب وہ ہزاروں لوگ ہیں جو مختلف ملکوں اور شہروں میں روزانہ اس درس قرآن کو سنتے ہیں. اللہ تعالی ہم بہت ہی کمزور لوگوں سے محض اپنے فضل و کرم سے مختلف شعبوں میں کچھ کام لے رہے ہیں. بہت اللہ کا فضل ہے. واللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کام لیے جا رہے ہیں. اللہ ان کو جاری رکھے رکاوٹ کے بغیر، اپنی نصرت قدم قدم پر شامل حال فرمائے. اس قسم کے کاموں کے راستے میں رکاوٹوں کا آنا یہ بالکل فطری ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے آتی ہے کسی بھی بڑے اہم محکمے کی طرف سے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تمام شیطانی حربوں کے باوجود کام
برابر آگے بڑھ رہا ہے. مختلف شعبوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کام ہو رہا ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے. اور ایک پیغام امت کے ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے. اور دن بدن حلقہ اور دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کوئی تعجب نہیں ہوتا جب ہر کچھ دن کے بعد کوئی رکاوٹ سامنے آتی. وہ ہم کو وہ رکاوٹ اللہ کی طرف متوجہ بھی کر دیتی ہے. استغفار، توبہ، رجوع الی اللہ اور اللہ سے مدد مانگنے کی طرف اور زیادہ متوجہ کر دیتی ہے. حال ہی میں ایک بڑی رکاوٹ سامنے آئی ہے. ایک بڑے اہم محکمے کی طرف سے ایک نوٹس آیا ہے اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اس محکمے میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے بقول تقریباً 80-85 لاکھ روپے جمع کریں. اور صرف 2 دن کا وقت دیا گیا. بہت کوشش کے باوجود میں اللہ کے بھروسے پر سب بھائیوں بہنوں لوگوں سے سب سے یہ گزارش اپنا فرض سمجھ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر بلا تاخیر جن حضرات کے پاس خاص طور پر انٹرسٹ اماؤنٹ کے پیسے ان کے بینک میں اکاؤنٹ میں ہوں، تھوڑے یا زیادہ، جس قدر ہو سکے میں ترجیح دوں گا کہ انٹرسٹ اکاؤنٹ کی رقموں کو آپ فوراً بھیجیں. اور اس کا اعلان ابھی انشاءاللہ کیا جائے گا. آ رہا ہے اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے. کیو آر کوڈ نے جنریٹ کیا ہے، یہ اسکرین پہ چل رہا ہے. یہ صرف انٹرسٹ کے اماؤنٹ ہے. یہ ایک کیو آر کوڈ آپ کے موبائل پر اس وقت بھی آ رہا ہے. اور یہ کیو آر کوڈ نہ اس مسجد اور مرکز کی تعمیر کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ یہ صرف اس انٹرسٹ کی اماؤنٹ کے لیے. اس لیے اس کیو آر کوڈ کو آپ جب اسکین کریں گے تو جو ڈیٹیل آئے گی اس پر تمام سننے والوں اور سننے والیوں سے میری گزارش ہے 24 گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ کی اماؤنٹ آپ بھیجنے کی کوشش کریں. اگر 1-2 دن لیٹ بھی ہو جائے تو ہم کہیں نہ کہیں سے قرض لے کر اس کی ادائیگی کر دیں گے، لیکن اس قرض کی ادائیگی بھی ہمارے ذمہ ہوگی اور ہم چاہیں گے 2-4 دن کے اندر اس قرض کی ادائیگی ہو جائے. تو بلا تاخیر جتنی جلدی ہو سکے ترجیحی طور پر انٹرسٹ اکاؤنٹ سے انٹرسٹ، اور اگر انٹرسٹ میں کم ہو یا نہ ہو تو پھر آپ اپنی للہ رقم سے آپ جس طرح ہو سکے آپ اس اکاؤنٹ میں ضرور بھیجیں، تاکہ یہاں چلنے والے تمام خیر کے کام اور یہاں سے پورے ملک میں چلنے والے جو خیر کے کام اللہ کی توفیق سے جاری ہیں وہ مسلسل بلا کسی رکاوٹ کے جاری رہیں. جو لوگ اپنے رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہوں، ان تک یہ کیو آر کوڈ کو منتقل کر سکتے ہوں، ان کو بات سمجھا سکتے ہوں. جنہوں نے آج میری یہ بات نہیں بھی سنی، جتنے وسیع دائرے میں میری یہ گزارش پہنچ جائے، دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی اس رکاوٹ کو بھی دور فرما دے. یہ تو راستے میں چیزیں ہمیشہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اب تک کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہمارا کام کا قافلہ نہیں رکا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی نہیں رکے گا. جزاکم اللہ. سمجھ گئے نا بات پوری؟ سمجھ گئے بات؟
دعا پڑھ لیجیے مجلس کی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.